الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف معزز سامعین، اللہ جل جلالہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں گزشتہ سالوں کی طرح پھر کربوغ شریف کے سالانہ اصلاحی تربیتی علمی روحانی اجتماع میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ جل جلالہ نے جس طرح ہمیں یہاں پر آنے اور اس اجتماع میں شامل ہونے کی سعادت بخشی، اسی طرح اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے استفادے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد ہم سے فوت نہ ہو. یہ اوقات اور یہ گھڑیاں اسی طرح ہماری نہ گزریں جس طرح پیچھے ہم اپنے گھر بار اور اپنے علاقے کے اندر گزار رہے تھے. کوئی اس مجمع کے اندر کسان ہوگا، کھیتی باڑی کرنے والا ہوگا، کوئی دکاندار ہوگا، کوئی تاجر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی کس شعبے سے وابستہ ہوگا، کوئی کس شعبے سے. لیکن سارے کے سارے حضرات جس طریقے سے ہمارے پیچھے کاروبار مختلف ہیں اور ہماری شکل و صورت مختلف ہے، لیکن اس وقت ہمارا مقصد ایک ہے. ایک ہی مقصد کے اندر اور ایک ہی لڑی میں ہم سب پروئے ہوئے. کسی کا مقصد اس کے علاوہ نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں اور یہاں سے تربیت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. چاہے وہ حضرات علماء کرام ہیں یا دوسرے ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اس مجمع کے اندر اکثریت علماء کرام کی ہوتی ہے، مفتیان اعظام کی ہوتی ہے، مشائخ کی ہوتی ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے. اور اس لیے ایسے اجتماعات سے استفادے کی توقع بھی رکھنی چاہیے اور اللہ پاک سے امید کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم، یہ نفس کی اصلاح کے لیے ہے اور نفس کی اصلاح کے سلسلے میں اس نفس کو قابو رکھنا
اور اس بات کی تربیت کرنا اور مشق کرنا کہ اس کو قابو رکھا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کے اس نفس کو شتر بے مہار کی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ ہلاکتوں میں، تباہیوں میں، بربادیوں میں یہ اس انسان کو ڈال لیتا ہے۔ اگر اس کی اصلاح کی طرف توجہ نہ دی جائے تو یہ نفس چھوٹے بچے سے، جس کی عقل نہیں ہے، جس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ بے وقوف۔ یہ جو قریب کی چیزیں ہوتی ہیں اور جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں آرام کی، آسائش کی، مزوں کی، اس پر یہ نفس فریفتہ ہوتا ہے، اور جو دور کے فائدے کی چیزیں ہیں، جو پائیدار ہیں، جو ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، اور جو قریب کے نقصانات ہیں اور جو تکلیفیں ہیں اور جو مصائب ہیں جو اس کو سامنے دکھائی دیتی ہیں، اس کے اوپر نفس کی نظر پڑتی ہے، اس سے دور بھاگتا ہے، اور جو مصائب اور تکالیف یہ دور کی ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو انسان کو اس دنیا کے اندر بھی آخر دم تک نقصان دیتی ہے، اور قبر کے اندر بھی، اور حشر کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، اس کی طرف اس نفس کی توجہ نہیں ہوتی، اس سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے۔ اور یہ ہر انسان کے ساتھ یہ نفس ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا۔ ہمارا رب اللہ جل جلالہ جو خالق کائنات ہے، وہ ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اس لیے کلام پاک کی ابتدا بھی اللہ جل جلالہ نے اس ذات کے ساتھ متصل ان دو صفتوں سے فرمائی ہے، الرحمن الرحیم، اور یہ دونوں کے دونوں مادہ رحم سے مشتق ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بربادیوں کی طرف نہ جائیں اور ہم ہلاکت سے بچ جائیں، اور ہمیں دائمی مسرتیں اور خوشیاں اور راحتیں نصیب ہوں۔ اور یہ جو ظاہری مزے ہیں، اس کے پیچھے عظیم بربادیاں ہیں، ہلاکتیں ہیں، ہمیں ظاہری مزوں کے اندر جو ہے وہ نہ پڑیں، بلکہ اس سے پیچھے جو دائمی مصیبتیں ہیں ہماری، ان کے اوپر نظر ہو، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ جل شانہ ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے، اس لیے اللہ پاک نے نہ صرف یہ کہ ہمیں پیدا فرمایا اور ہمارے لیے دنیا کی ضرورتیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی، اس دنیا کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان کی جسمانی ضرورتیں وہ رکھی ہیں، اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے ہماری اصلاح کے حوالے سے، ہمارے روح کے حوالے سے اور ہماری آخرت کے حوالے سے جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ پاک نے ہمیں پہنچائی۔ ہر زمانے کے اندر انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ پاک نے چلایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اللہ جل شانہ نے کتابیں نازل فرمائیں، کچھ چھوٹی کچھ بڑی کتابیں، اور شریعتیں نازل فرمائیں جس پر چلنے میں اسی انسان کی کامیابی ہے اور یہ اپنے دائمی راحتوں کو پا سکتا ہے اور جو مصیبتیں ہیں اس سے بچ سکتا ہے۔ تو اس نفس کو قابو میں رکھنا اور اس کو شتر بے مہار کی طرح نہ چھوڑنا، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص، کامیاب ہوا کہ جس نے اس نفس کو مانجا، اس کو سیقل کیا، اس کو پاک کیا اور صاف ستھرا بنایا اور اس کی تربیت کی، اس کو رذائل سے پاک کر دیا، اس کو کفر شرک عقائد سے پاک کر دیا، اس کو بد اخلاقیوں سے پاک کر دیا، اور جس نے اس نفس کو برباد کیا وہ ناکام ہوا۔ وقد خاب من دساہا، وہ شخص رسوا ہوا جس نے اس نفس کو برباد کیا۔ تو بہرحال ان اجتماعات کے اندر
ان اکابرین کے جو ہمارے مشائخ ہیں انہی کی سرپرستی میں، ان کی صحبت میں، ان کی معیت میں یہ وقت گزارنا پڑتا ہے۔ آج یہ اجتماع جمعرات کے دن اس اثر سے شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ پیر کے دن، اتوار کے دن، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کے دن انشاءاللہ صبح ختم ہوگا۔ اسی سلسلے میں آپ حضرات سے چند گزارشات ہیں، اس لیے کہ یہ پابندیاں انتہائی ضروری، اگر آدمی اس کے اوپر عمل کریں تو شاید وہ جلدی اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا اور اس کی نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پابندیاں لگائیں۔ جب اس نفس پر آپ پابندی لگاتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے، جس طریقے سے مشائخ تربیت کرتے ہیں اس کی، تو اس سے آپ کو آزادی ملے گی۔ دنیا کے جتنے بھی یعنی ہتھکڑیاں ہیں اور زنجیریں ہیں اور جتنی بھی قیودات ہیں، انسان اس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی اس نفس کو یوں ہی بے مہار چھوڑ دیتا ہے تو وہ مختلف جگڑ بندیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے صحابہ کرام کی وہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی وہ بیان فرماتے تھے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت بھی فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس مجمع کے اندر حضرات اہل علم ہے، طلباء ہیں، سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں یہ اصحاب صفہ کے اندر جو طلبہ ہوتے تھے تو ان میں مشہور شخصیت ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں صفہ کے اندر پڑے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی تو سب سے پہلے اس کے مخاطبین اولین یہ حضرات ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابہ مسجد ہی میں رہتے تھے، ان کا کھانا پینا بھی مسجد میں ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ بھی زیادہ حاصل کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بہت کم عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا، اس لیے کہ یہ سن 7 ہجری میں خیبر کے بعد اسلام لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی ربیع الاول 11 میں ہوئی تھی، تو تقریباً 7 سال یا 7 سال سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے۔ اور صحابہ کرام میں ابھی جو احادیث کے اور مرویات کے مجموعے ہیں صحابہ سے، تو سب سے زیادہ ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تو ان سے جب پوچھا کسی نے کہ آپ اتنی حدیث کیوں روایت کرتے ہیں تو انہوں نے 2 وجہ بیان فرمائی مختلف جگہوں میں۔ ایک یہ کہ جو انصار اور مہاجرین تھے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے تھے، انصار ان کی باغبانیاں تھی اور کھیتی باڑی کرتے تھے اور مہاجرین تجارت کرتے تھے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مسجد میں ہوتا تھا، جو کچھ مل جاتا اس کو کھا لیتا تھا، اس پر میں گزارا کر لیتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی اپنے حافظے کی کمزوری کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چادر پھیلاؤ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چادر پھیلایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس میں ڈالا، آپ کے لب میں کیا تھا واللہ عالم، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اس چادر کو سمیٹ کے سینے کے ساتھ لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی طریقے سے کیا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو کچھ میں سنتا تھا وہ میں بھولتا نہیں تھا۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم فرماتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے، اس طریقے سے تربیت بھی فرماتے تھے۔
ایک دفعہ کا واقعہ جو احادیث میں یہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے بہت سخت بھوک لگی تھی، اور کہتے تھے کہ ہمیں کبھی اس طریقے سے بھوک لگتی تھی کہ ہم بے ہوش ہو جاتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ صف کے اندر میں گر گیا، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس کو مرگی کی بیماری ہے، مختلف علاج اور مختلف طریقے سے علاج کے بارے میں سوچتے تھے، لیکن مجھے کوئی مرگی نہیں ہوتی تھی، یہ صرف بھوک کا اثر ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ بھوک کی وجہ سے کہتے حالت بری تھی، اور صحابہ کرام کے اندر یہ استغنا بھی تھا کہ وہ ضرورت کے وقت بھی انتہائی مخمصے کی حالت کے اندر بھی کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ راستے میں کھڑا رہا، اور راستے میں جو حضرات جاتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ باری باری تشریف لے گئے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، لیکن میرا مقصد قرآن کریم کے وہ تفسیر اور معنی سیکھنا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ یہ میری حالت کو دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ لے چلے اور مجھے کچھ کھلائیں، اس لیے کہ سخت بھوک لگی۔ کہتے کہ یہ دونوں حضرات گزر گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وہ آیت کریمہ دریافت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ ہو جا۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ گھر کے اندر پوچھتے کہ کھانے کا کچھ ہے، اگر صبح نصف النہار سے پہلے کوئی کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو آپ تناول فرماتے، اگر نہ ہوتی تو پھر فرماتے کہ مجھے روزہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے، تو ارشاد فرمایا ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے، کہ یہ انصاری ہمارے گھر انہوں نے دودھ بھیجا ہے، بس وہی ہے اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ مسجد میں اور جتنے آپ کے ساتھی ہیں وہ سب کو بلا کے لے آؤ۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد گئے، اصحاب صفہ سب کو بلایا، ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی تھی، 40 سے لے کر 400 تک تعداد بتائی جاتی ہے، کبھی کم ہوتی تھی کبھی زیادہ ہوتی تھی، اس لیے کہ مختلف جگہوں کی طرف مہمات پر ان کو بھیجنا بھی پڑتا تھا، کبھی تعلیم کے لیے اور کبھی غزوے اور سریے کے سلسلے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب صفہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دودھ لے لو اور اپنے ساتھیوں کو پلاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک کو پلایا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے مجھے آپ دیں گے کہ تو پی لینا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کا حکم تھا تو میں نے اس کو پورا کرنا ضروری تھا، اور پہلے جب مسجد کی طرف بھیجا تو اس وقت بھی میرا خیال یہ تھا کہ دودھ ہے تو مجھے جلدی دیں گے، میں پیوں گا اور میں ایسے اپنی بھوک ختم کروں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف بھیجا، پھر ہر ایک کو پلایا، پھر ارشاد فرمایا کہ دوسرے کو پلاؤ، پھر دوسرے کو پلایا، اس طریقے سے پورے مجمع کو۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ 2 آدمی جب اس کو پی لیں گے تو وہ دودھ ختم ہو جائے گا، پھر میرے لیے کچھ نہیں بچے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا، اس کے بغیر میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو سب نے وہ دودھ پی لیا۔ آخر میں اسی کاسے کے اندر اور اسی پیالے کے اندر دودھ اسی طریقے سے باقی بچا تھا جس طرح پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں مسکرائے اور مجھے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اشرب الآن، ابھی تو پی لینا اس کو۔ میں نے فوراً منہ لگایا اور اس کو پی لیا، اور جتنا پی سکتا تھا پی لیا، پھر منہ ہٹایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور پی لے، پھر میں نے پی لیا، پھر جب ہٹایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور پی لے، پھر میں نے پی لیا، پھر جب چوتھی بار ارشاد فرمایا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ گنجائش نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باقی دودھ پی لیا خود، اور اس طریقے سے وہ دودھ ختم ہوا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، لیکن اس وقت جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو باوجود سخت بھوک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کی طرف بھیجا، ان کو نہیں پلایا، پھر ہر ایک کو پلاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں پلایا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو پلا سکتے تھے، یہ تربیت تھی، اور اس طریقے سے نفس کو قابو میں رکھنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر کیا۔ تو بہرحال نفس کے اندر جذبات ابھرتی ہے، خواہشات پیدا ہوتی ہے، اور مختلف قسم کی سوچیں ابھرتی ہے، جنم لیتی ہے نفس کے اندر۔ تو ان کو قابو میں رکھنا اور شریعت کی کسوٹی کے اوپر اس کو پرکھنا اور اس کے لگام کو عقل کے ہاتھوں میں دے دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کے نفس میں اور اس کے جی میں جو کچھ آتا ہے اور وہ اس کو وہ کر لیتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اس طریقے سے نفس کی اصلاح نہیں ہے۔ بر ہوا پری مگسے باشی، بر آب روی سخی باشی، دل بدس آر کی کسی باشی۔ اگر تو ہوا میں اوڑے تو تیری مثال ایک مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ وہ بھی ہوا میں اڑتی ہے، مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے۔ بر آب روی خسی باشی، اگر تو پانی کے اوپر تیرتا ہے تو تیری مثال ایک تنکے سے، جو بھوسے کا تنکا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ وہ بھی اب پانی کے اوپر تیرتا ہے، وہ ڈوبتا نہیں۔ چاہے آپ ویسے ہی آپ کی کرامت ہیں، آپ قدموں سے دریا کے اوپر چلیں یا کشتی کے اندر سوار ہوں یا آپ کو تیرنا آتا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں۔ اور دل بدسار کے کسے بش، اپنے نفس کو قابو میں رکھے کہ آپ انسان بن جائیں، اور جس مقصد کے لیے آپ کو تخلیق کیا گیا ہے اللہ جل شانہ نے، وہ مقصد آپ سے حاصل۔ تو بہرحال اس اجتماع کا جو بنیادی مقصد ہے اور مقاصد کے علاوہ وہ یہ کہ اس کے اندر ہمارے نفس کا اصلاح ہو، تربیت ہو۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس وقت آپ عمل کے اندر لے آئیں تو انشاءاللہ آپ کے نفس کے اصلاح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ جل شانہ ان کو اسی اجتماع کے اندر اس کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ سے کوئی بعید نہیں ہے، وہ قادر ذات ہے۔ تو اصول کے مطابق یہاں پر وقت گزارنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات اپنا جو آپ کا بستر ہے اور جو آپ کی چیزیں ہیں جو آپ کے جیب میں ہیں یا جہاں ہی ہیں، ان کی مکمل طور پر حفاظت کریں۔ ٹول نمخ کے اول خبردار دخپل سامان، دخپل بستری اور دخپل سزن حفاظت بخپل کو۔ بعض ساتھیوں کے ساتھ موبائل ہوتے ہیں، تقریباً آج کل تو ہر کسی کے ساتھ، تو ان موبائل کی وجہ سے ہر سال اجتماعات میں بہت پریشانی پیش آتی ہے۔ کسی کا موبائل یوں ہی رہ جاتا ہے یا وہ بے فکری میں کسی جگہ رکھ دیتا ہے، تو یہ تو بہت سارے لوگ اس میں آتے ہیں اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں کیا ارادہ ہے، کیا لے کر آیا ہے۔ اجتماع ہے، کثرت سے لوگ ہوتے ہیں، عموماً اپنے اصلاح کے لیے آتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو کسی برے ارادے سے آئے ہوں، ان کا مقصد اپنا اصلاح نفس نہیں ہوگا، تو وہ آپ کی چیز اٹھا کر لے جائیں گے، جیب میں ڈالیں گے، پریشانی ہوگی۔ اگرچہ یہاں پر ساتھی جو نظم و ضبط ہے، خدمت کرنے والے ساتھی ہیں، مختلف شعبوں میں لگے ہوئے الحمدللہ، مختلف جگہوں پر پیرے دیتے ہیں اور ان کی نظروں میں ہوتی ہیں ہر جگہ، لیکن انسان ہے وہ جہاں تک اس کی بس میں ہے وہ کرے گا۔ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے ہر چیز کو محفوظ طریقے سے رکھیں اور اپنے موبائل کو اپنے پاس رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ جو خصوصاً مجالس ہوتی ہیں، ذکر کی مجالس ہے، بیان کی مجلس ہے، یہاں جب بھی آپ آئیں تو اس کو بند رکھیں، آف رکھیں۔ چا سره چې موبایل وینو یو بمبه د خپل موبایل هغه حفاظت کوي، او دویم دا چې دا بند ساتي، دا کلاو مساتي، دغه وخت کې تاسو خبرې نشئ کولای، کله بیان په دوران کې ته خبرې کې چا سره نستان بیان فوت کی او خبر به دومره ضروری نه، نو خپل موبایل بند ساتي او ځان سره محفوظ ساتي۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ابھی اجتماع شروع ہو رہا ہے، پوری مسجد اس کا صحن بھرا ہوا ہے، جو پہلا اگلا حصہ ہے وہ سارا کا سارا بھرا ہوا ہے، لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو جہاں آپ کے رہنے کی جگہ ہیں، آپ نے جہاں پر اپنا بستر بچھایا ہے، تو اس طریقے سے آپ اپنا بستر بچھائیں کہ ساتھیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ ہو، تنگ تنگ ہو کر آپ اپنا بستر بچھائیں، زیادہ جگہ نہ رکھیں، دوسرے ساتھیوں کے لیے بھی جگہ چھوڑیں۔ تاسو چکم زے کے بسترے اچولی وینو آغا زے کے تاسو تنگ
تنگ سملی چې مرګرو ته زیو شي ځکه چې اوس دغه نن اجتماع شروع شو او بیا دومره رونه راغلي دي چې د جمعات د غولې ډک شوی دی نو دوی پسې به نور مرضی ان شاء الله. نو الحمدلله جامع زکریا د نور کله په مقابله کې ډیره توصیف شوی د الله جل شانه دی نور اندازې وسیږي او الله پاک نه غواړي یم په دعاګانو کې چې الله جل جلاله دازې نور وسیږي چې څومره ضرورت دي دلته کې چاته مشکلات نه حتی البته کوشش دا کیږي چې ټول رونه په آرام سره دلته کې د اصلاح لپاره چې راغلي دي چې دا وخت دا غي تیر شي. نو چې کوم ځای کې تاسو بستر چولې هغه بستر په دې ترتیب باندې شوی چې نور رونو ته ځای کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز کے اندر ایثار کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں, خود اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور ایثار ہو, جگہ کے اندر ایثار ہوں, کھانے کے اندر ایثار ہوں, اور مختلف جہاں پر اپنے تقاضے ہوتے ہیں, ضروریات ہوتی ہے, اس کے اندر آپ ایثار کا مادہ رکھیں کہ میرا یہ ساتھی, یہ بوڑھا ہے, یہ جوان ہے, یہ بیمار ہے, یہ جو بھی ہے, یہ مجھ سے آگے ہو, میں پیچھے ہو جاؤں. تو اس میں آپ کوشش کریں. البتہ ایک چیز کے اندر جو یہاں کی معمولات ہیں اور نماز ہیں اس میں ایثار نہ ہو. نماز کی جگہوں کے اندر آپ سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں, اور جہاں بیانات ہوتے ہیں, جو اجتماعی معمولات اور اعمال ہوتے ہیں, اس میں آپ سب سے پہلے جڑنے کی کوشش کریں, سب سے پہلے آ کر بیٹھ جائے کریں. جو انسان کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں اس میں ایثار کا خیال رکھیں. یو تاسو کوشش دا کوي چې بل مرګره تاسو په خوراک سکاک کې, په ځای کې, په نور سيزونو کې بل کس وړاندې کوي, هغه ته ترجیح ورکړي. دا کوشش مکو چې دا شی د زماوي, دا د زماوي, دا د زماوي, هرڅ شروع کې په هري اوسیس کې نور مرګري د وړاندې کولو کوشش کوي. چرته بوډاګان وي, ضعیفان وي, چرته به څوک بیمار وي, کې دي شي چې یو کس هغه ځوان وي تانه په عمر کې کم دی لیکن هغه په بیماری کې مبتلا دی, سو وجه ده. نو به هر حال کوشش دا کوي چې تاسو په ذاتی ضروریاتو کې بل کس هغه ځان نه مخکې کړي, لیکن کوم کارونه چې دلته کې اجتماعي دي او دلته دا اجتماع مقاصد دی, لکه بیان کې کېناستل شول, په موس کې پړومبي صاحب کې کېناستل شول, ورپسې دغه ترتیب سره نو په دې معمولاتو کې, په موزونو کې, د قران کریم په تلاوت کې, په ذکر او اذکار کې, په بیان اوریدو کې, په دې کې چې کوم نه یو بل ته ګورئ نه بلکې د هر چا نه د مخکې کېدو د سبقت غشتو کوشش کرو. پھر ایک بات یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ساتھی اپنے چپل اور اپنے جوتوں کی بجائے دوسروں کے جوتے اٹھا کر لے جاتے ہیں, تو پھر دوسرے ساتھیوں کی تکلیف ہوتی ہے, ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے, اور وہ پھر کسی اور کے چپل اٹھاتے ہیں, وہ کسی اور کے. تو ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے 20 نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہر ایک دوسرے کے جوتے اٹھاتا ہے, پھر ساتھی پھرتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے جوتوں کو اپنے پاس ہی رکھیں, اور اس کے لیے پلاسٹک کا تیلا اگر لیں اس کے اندر ڈالیں تو زیادہ مناسب ہوگا. تو جہاں بیٹھتے ہیں وہیں رکھیں, اور تاکہ دوسرے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو, آپ کے جوتے ادھر ادھر نہ ہوں, اور دوسروں کے جوتے, آپ کے جوتے غائب ہو جائیں تو دوسروں کے جوتے نہ پہنیں. آپ بے شک پیدل جائیں لیکن دوسرے کے جوتے اٹھانے سے اجتناب کریں. اس طریقے سے صرف آپ کو نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کو تکلیف ہوگی, اور اگر آپ پیدل جائیں گے تو صرف آپ کو تکلیف ہوگی, کسی اور کا آپ تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گے. اور دوسرے کو ایذا دینا یہ حرام ہے. کله چې تاسو پیزار اچوي نو خپل پیزار خپل ځان سره محفوظ ساتئ. بهتر دا ده چې د پلاستیک د شاپینګ بیگ د کڅوړه د پلاستیک دا وګورئ, او په دې کې خپل چپل خپل پیزار هغه محفوظ کړئ ځان سره, کېدای چې روکیږي او ګډوډیږي نه. او چې کله تاسو پیزار ګډوډ شي نو د بل هغه بیا ما چوي, بلکې ته خپل پیزار نشي ملاو نو ته پیاده خپل خپل شخیر خپل ضرورت پوره کا, لیکن د بل چپل او د بل پیزار ما چوي. کته د بل چي هغه کس بیا د بل چي دغه څه پسونو کسان شلګونو نه پسونو کسان هغه تعزیت او تکلیف رسیدې شي, ته یو کس د ټولو کسانو د ایذا او هغه ته تکلیف رسیدو دا سبب وګرځي. نو بهر حال کوشش دا کوي چې چاته تکلیف نه. باقی دا د سونو زيونه دي مختلفو زيونو کې الحمدلله اوسم بیت الخلاګان ډیر زیاتې جوړ, او ان شاء الله تکلیف بني دې ځکه دي
دا طرف ته نوی جوړ شي دي ډېر زیاتې دي. کوم ځای کې چې تاسو وینئ چې مرګري یو ځای کې ډېر ولاړ دي نو هلته کې رش مه جوړوئ، هجوم مه جوړوئ، تقسیمیږئ بیا. داسې ځای ګورئ چې هلته کې مرګري کم وي، او چې کوم لنډ ځایونه دي نو عام مشرانو ته، ضعیفانو ته، بیمارانو ته پرېږدئ، او چې کوم الکان یې ځوانان هغه ځای ته د تلو کوشش کوئ چې کوم لرې ځایونه دي چې ټول مرګري چې کوم دی نو هغه تقسیم شي. نو انشاءالله د بیت الخلاګانو بندوبست کافی ہے، دلتا بچا تکلیف. بیت الخلاؤں کی اور وضو کے لیے، استنجا کے لیے جب ساتھی جائیں تو جگہ الحمدللہ بہت بنی ہوئی ہے. ابھی تو اس مرتبہ اور بھی بیت الخلاء نیچے کی طرف یہاں میرے دائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ بن گئی ہے کافی ساری، لیکن ساتھی ترتیب یہ بنائے کہ جو جوان ہیں تو وہ دور جو بیت الخلاء ہیں اس میں جانے کی کوشش کریں، اور جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں تو وہ قریب کے بیت الخلاء ہیں ان کے لیے چھوڑ دے تاکہ وہ ان کو استعمال کریں. تو اس طریقے سے نصب و ضبط سے اگر آپ حضرات وقت لگائیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا نفس جو ہے وہ قابو میں آ جائے گا. اور جہاں بیانات ہوں، مجالس ہوں تو اس وقت ساتھی پھرے نہیں، کوشش کریں کہ فوراً آ کر جو ہے وہ بیٹھ جائے. باقی جو خدمت کے ساتھی ہیں تو خدمت کے ساتھیوں کے ساتھ تعاون بھی کریں. مجمع جوڑ کے ساتھی ہیں وہ آپ کو کہیں کہ آپ آگے چلے جائیں اور اٹھ جائیں تو فوراً ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو اس طریقے سے یہ اجتماع اس قابو میں پھر نہیں آ سکتا. جب آپ آئے ہیں اصلاح کے لیے تو جس طریقے سے آپ کو بات کی جائے تو فوراً اس کو مان لیا کریں. اگر نیند سے اٹھانے کے لیے آپ کو وہ لے جائیں تو آپ فوراً اٹھ جایا کریں. اگر کھانے پہ بٹھانے کے لیے آپ کو کہہ دیا جائے تو کھانے پہ آرام سے ایثار کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جایا کریں. اگر کسی اور کام کے لیے کہہ دے تو اس طریقے سے وہ کر لیا کریں. اور کلا د مجمع جوړ مرګري او د خدمت مرګري تاسو ته څنګه څه اعلان وکین په هغه اعلان باندې فوراً عمل کوئ. مثلا د خوب نه د پاسېدو په وخت کې تاسو د خوب نه څوک پاسې نو فوراً پاسې. د قرآن کریم تلاوت څوک کوي او وایي چې قرآن پاک تلاوت بس کوي او راځي مسته نو فوراً تاسو تلاوت قرآن پاک کې نښه کېدئ. هغه رکوع آیات ځان سره یاد کو، فوراً چې کوم دی نو بیا راځه او په هغه مجلس کې په بیان کې شریک کېږه. چې کوم اجتماعي اعمال دي په هغې کې فوراً د کېناستو د شرکت کوشش کوئ. او چې کوم د خدمت مرګري دي هغې د خدمت په حوالې سره چې کوم کار هغې ته حواله شوی دی نو هغه مرګري هغه کار په خپل صحیح طریقې سره کوشش کوي چې کوم کار تاسو ته حواله شوی د هغې نه بل کار ته مه وړئ. خدمت کے ساتھیوں کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے تو وہ اپنے اس ذمہ داری کو نبھائیں، اور وہ دوسرے کام میں کسی اور کے ساتھ مثلا کسی ساتھی کو دیکھا، اپنے علاقے کی کسی مہمان کو دیکھا تو اس سے بے شک آپ ملیں، لیکن آپ کا خانہ جو ہے وہ خالی نہ ہو. جس مقصد پہ جس کام کے اوپر آپ لگے ہوئے ہیں تو اس پر لگے. ایک اور بات ہے وہ یہ کہ بات کرنے سے آپس میں اس سے سخت اجتناب کریں، چاہے وہ رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، مجالس ہوں، بیانات ہوں، ذکر و اذکار کے مجالس ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، تہجد کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، آپس میں فضول گپ شپ سے اور باتوں سے اجتناب کریں. بہت سارے ساتھی کبھی ایسا کرتے ہیں جو نئے نئے آئے ہیں، الحمدللہ جو دارالایمان کربوغا شریف اور خانقاہ سے اور یا اس کے جتنے بھی دوسرے ذیلی شاخیں ہیں ان سے واقف ہیں تو وہ ساتھی اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن جو نئے ساتھی آتے ہیں عموماً اس پر وہ عمل نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، چنانچہ اپنے بستروں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور گپ شپ میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس سے اجتناب کے لیے یاد رکھیں کہ آپ دو ساتھی آپس میں بات کریں گے لیکن پورا مجمع اس کے اوپر اثر پڑے گا. نہ کوئی نماز پڑھ سکے گا، نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکے گا، نہ بیان کرنے والا اچھے طریقے سے بیان کر سکے. دے یو خبر انتہائی ضروری دا غدا چې په خپلو کې د یو بل سره د غب شپ لګولو نه د خبرو اترو نه سخت اجتناب کوو. عموماً د دې چې څوک واقف دي دارالایمان د خانقاه او د کربوغي شریف او د دې چې څومره ذیلی شاخونه دي مختلفو ځایونو هلته څومره کسان راځي نو هغه الحمدلله هغه مرګري ټول د دې خبرې خیال ساتي. بعضې داسې کسان چې هلته کې د دارالایمان سره وابستني مجلس نه کېږي یا هلته کې اصلاحي تربیت نشته، په ړومبي ځل باندې هغه مرګري رونه راغلي دي نو هغوی ته دا پته نه لا علمي وي د هغې د وجې نه دوه کسان په خپله کې کښېني او خبرې نو دې ټولو رونو ته مې عرض دی، خصوصا په دې کې زمونږ
زموندا پښتو والا مرګري چې کوم دي پښتانه دی پدې کې بدپریزي کې ډېر زیات. نو تاسو ته عرض ده چې د خبرو نه سخت اجتناب کوئ. کاغه د شپې وي، د خوب په دوران کې وي، د تهجد په وخت کې وي، د مس په وخت کې وي، د بیان په وخت کې وي، د قران کریم د تلاوت په وخت کې وي، یو بل سره د خبرو اترو نه دینه بالکل غب شپ نه اجتناب کوئ. که چېرته خبره کوي هم داسې ضروری نو یو بل ته په کلار باندې خبره کوي، او خصوصا د شپې د سملاستو په وخت کې یا د مس په وخت کې چې دا پوس پوس کېږي دې سره هم بیا په مجموع باندې غټه سر پروسي. نو د دین سخت اجتناب کوي. څومره هدایات چې تاسو ته وقفن په وقفن بیانېږي هغې باندې د عمل کولو کوشش کوي. جتنے بھی ہدایات یہاں سے آپ کو مختلف اوقات کے اندر وقتاً فوقتاً بیان ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتے ہیں، تو ان سب پر پورے طریقے سے عمل کریں. اللہ جل شانہ ہمیں اس اجتماع سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم ہر ایک کی اصلاح فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.